لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. وقال تعالى في مقام آخر توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى ففروا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن من أساء إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس خالق و مالک کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اتنا ہم نے زندگی کو بگاڑا ہے، اتنا زندگی کو بگاڑا ہے اور اتنا اعمال کو خراب کیا ہے، اس کے باوجود اللہ ہم پر اتنا کرم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرما رہے ہیں. اس پر جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا ہی کم ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کا مسلمان اور آج کا انسان وہ بالکل اللہ سے بگاڑ کر زندگی گزار رہا ہے. بالکل الٹ ہے زندگی. ہمارے اعمال، اخلاق، کردار، جہاں جہاں جس جس چیز کو دیکھتے ہیں تو انتہائی ذلت کا شکار ہیں. ہماری عبادات دیکھ لیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہماری دینی حمیت دیکھ لیں، دینی غیرت دیکھ لیں، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، غرض زندگی کے ہر شعبہ وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. تمام چیزوں کو ہم نے بگاڑ رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل مختلف ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جو دنیا کے اندر آئے، وہ تو اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی بار بار یہ اصرار کیا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ہم ہی ظالم ہیں، تو تو ہر عیب سے پاک ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. انت سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. ایک نبی یہ کہہ رہے ربنا ولا تحمل علینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اے اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اے اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اور ہمیں کافروں کے سامنے رسوا نہ کر. اللہ کے نبی تو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ایک میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری زندگی ہے،
کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور دن رات جو ہے اللہ کو ناراض کیے جا رہے ہیں، لیکن اس چیز کا احساس دل میں نہیں آ رہا کہ ہم نے اس خالق و مالک کی بالکل مخالفت کرنا شروع کر دی ہے جو ہر لمحہ ہمارے اوپر کروڑاں رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، اعتراف کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی کو، میں نے اپنا نقشہ بالکل الگ بنا لیا ہے، میں نے جو راستے کا انتخاب کیا ہے یہ وہ راستہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے سے میں بھٹک گیا ہوں۔ اے میرے مالک اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مجھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا تھا۔ انبیاء والا راستہ مجھے عنایت کر دے، شہداء والا راستہ مجھے دکھا دے، اے اللہ صدیقین والا راستہ مجھے دکھا دے۔ اے اللہ میں کس جنجال کی دنیا کے اندر آ گیا ہوں، نہ میری آنکھوں کے اندر حیا رہی، نہ میری زبان پر سچائی رہی، نہ میری کانوں سے میں اچھے الفاظ سنتا ہوں، نہ میں قرآن کو کھولتا ہوں، نہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، نہ قرآن سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تو بھٹک گیا۔ اس کا اللہ کے سامنے اقرار کرنا اور اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر، ایک ایک گناہ کو سامنے رکھ کر آگے اللہ کی طرف دل کے ساتھ اس اقرار کرنا، یہ استغفار ایک زبانی ہے، اور ایک ہے توبہ اور استغفار۔ انسان کا وجود توبہ اور استغفار کا جو ہے نا وہ اس کا مجسمہ بن جائے، ہمارا دل اس بات کا اقرار کرے، ہمارا دماغ اس بات کا اقرار کرے، ہمارا جسم اس بات کا اقرار کرے کہ اے اللہ میں تو گندگی کا ڈھیر ہوں، اے اللہ میری ذات سے کیا ہے، میں نے تو بالکل گندگیوں کی طرف چلا گیا، برائیوں کا ٹوکرا میرے سر پر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کرے کہ نا اے اللہ تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ اے میرے مسلمان بندو، اے ایمان والو، سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اے پیارے اللہ ہم نے تیرے ساتھ برا کیا، تیرے نبی کے ساتھ برا کیا، ہم نے قرآن کے ساتھ برا کیا، اے اللہ تو ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ ہم نے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ تیرا حبیب یہ کہہ رہا کہ بروں کے ساتھ اچھا کرو۔ اے اللہ ہم تو سراپائے برائی ہیں، ہماری زبان پر برائی، آنکھوں میں برائی، کانوں میں برائی، ہمارا پورا جسم جو ہے وہ برائی کی آماجگاہ بن گیا ہے، لیکن اے میرے پیارے رب، اے میرے کریم اللہ تو ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب نے کہا وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے، اور کیا اچھائی کا معاملہ کر، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے، اے اللہ وہ راستہ مجھے دکھا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے جو تو اور تیرا حبیب چاہتے ہیں، اے اللہ وہ اسلامی زندگی مجھے نصیب فرما دے، اے اللہ جو تیرا حبیب لے کر آیا اور جس نے ہزاروں سال تک اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ محبتیں بانٹی، اچھائیاں بٹیں، اخلاق ہر سو عام تھے، محبتیں عام تھیں، ہمدردی عام تھی، ایثار عام تھا، ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ اے اللہ وہ بہاریں دوبارہ سے دکھا دے، ہم نے تو برائی کی ہے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے، جو ہم تو تجھ سے توڑنے والے ہیں، ہم نے تو ہر چیز میں تجھے پیچھے کیا، اے اللہ تجھ سے بھی ناتا توڑا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناتا توڑا، اے اللہ تو ایسے نہ کر۔ تیرے حبیب نے یہ کہا کہ سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، اے اللہ تو ہم سے اپنی نسبت کو جوڑ لے۔ وَآسِن من آسا الیک، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ اور تیرے حبیب کے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ، تیری عبادات کے ساتھ، تیرے معاملات کے ساتھ، تیری شریعت کے ساتھ، اے اللہ ہم نے اقرار کرتے ہیں اپنی جسم سے، زبان سے
اپنی پورے وجود سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے ساتھ اچھا ہی نہیں کیا، تیرے نبی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، تیرے قرآن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، اور تیری امت کا جو ہم پر حق تھا اے اللہ وہ ہم پورا نہ کر سکے۔ اے اللہ جب تو یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہے، تو اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نہ نکال۔ اے اللہ ہم پورے دل کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یا اللہ نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، نہ ہمارا کردار اچھا ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا جینا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تو ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، لیکن اے کریم بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ ہم تو ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں لیکن تو کریم بادشاہ ہے، تو ہمیں پورا پورا جو ہے اس کی پوری پوری ہمیں ماپ عطا فرما، پوری پوری کیل عطا فرما۔ تو اے اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہاں ایک نعمت ہے اور وہ بھی تو نے عطا کی ہے، اور تو نے قرآن میں اس کو احسان کے طور پر ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، بس ایک یہی آسرا ہے۔ اے اللہ اس نسبت کا واسطہ دے کر تجھ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ برائیاں کی ہیں لیکن تو ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے، اے اللہ ہم نے تجھ سے توڑا ہے، اے اللہ تو جوڑ دے، اے اللہ تو ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے اور ہمیں وہ راستہ دکھا دے اے اللہ جو صراط مستقیم کا ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو سکون کا راستہ ہے، جو اطمینان کا راستہ ہے، یا اللہ وہ راستہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں روزانہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور پورے یقین کے ساتھ پورے جسم کو سمیٹتے ہوئے، جیسے کوئی انسان کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہے اسی انداز میں اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر جب نماز کے اندر آئیں، مسجد میں جب ہم آئیں تو یہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے، جب وہ مسجد میں آیا کرتے تو کہتے اے اللہ تو تیرا نبی یہ کہتا ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا کرو، اے اللہ میں تو برا ہوں تو میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے۔ پھر ہم جب مسجد کے اندر آئیں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہوں اے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ اور پھر جب رکوع کے اندر جائیں تو مزید ہمارے دل کی تمنا مچل جائے کہ اللہ بس اب دیکھ تیرے سامنے ہم جھک رہے ہیں، اے اللہ اب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر جب مزید سجدے کے اندر جائیں تو اپنی ذلت اور مسکنت کو سامنے رکھ کر یہ کہیں اے اللہ دیکھ تیرے سامنے اب تو ہم نے اپنی ناک رگڑ لی ہے، اے اللہ تیرے سامنے اپنی پیشانی ڈال دی ہے، اے اللہ اب تو کرم کا معاملہ فرما دے، اب تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ اور پھر جب اتحیات میں بیٹھیں تو جیسے کوئی جھولی باندھ کر جھولی دے کر ایسے بیٹھتا ہے، پورا یقین کریں کہ ہم جھولی رکھ کر اب اللہ کے سامنے بیٹھیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے، اس کا پورا پورا احساس ہو کہ اب اللہ کے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، اب اللہ کی رحمت آئے گی اور ہمیں وہ اپنی جو ہے اپنی قدرت کی باہوں میں سمیٹ لے گی۔ اور پھر جب سلام پھیریں تو اس یقین کے ساتھ پھیریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، تو نے کرم کا معاملہ فرما دیا، اب تیرے در سے ہم اپنی جھولیوں کو جو بھر بھر کر جا رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اب جائیں اور پورے یقین کے ساتھ جائیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے
گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور جو نماز کا حق ہے وہ ادا کرنے والا بنا دے.